کیا آپ نے کبھی اپنے پیٹ میں وہ ہلکی سی کپکپاہٹ محسوس کی ہے؟ وہ منفرد سا احساس جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی ایسا شخص آپ کے قریب ہو جس میں آپ کی دلچسپی ہو؟ غالباً ہاں، اور بہت ممکن ہے کہ کسی نہ کسی لمحے آپ نے خود سے یہ سوال ضرور کیا ہو کہ کیا وہ شخص بھی آپ کے بارے میں ویسا ہی محسوس کرتا ہے؟ آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا ذہن کھولیں اور میرے ساتھ لاشعور کے ایک گہرے سفر پر چلیں۔ یہ سفر ہمیں ماہر نفسیات کارل یونگ کے انقلابی نظریات کی روشنی میں ان باریک مگر طاقتور نشانیوں تک لے جائے گا جو واضح طور پر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ خاص شخص آپ کے لیے آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ گہرا احساس رکھتا ہے۔ کارل یونگ کا ماننا تھا کہ ہماری زیادہ تر گفتگو لاشعوری سطح پر ہوتی ہے۔ یہ الفاظ نہیں ہوتے یہ جو سچ کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اعمال، اشارے، نظریں اور چھوٹے چھوٹے رویے ہوتے ہیں جو اکثر ہمارے شعوری ذہن کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں مگر اپنے اندر بے حد گہرا مطلب رکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ مخصوص نشانیاں بتاؤں گا جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ کوئی شخص آپ میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ غور سے سنیں، یہ نشانیاں آپ کا نقطہ نظر مکمل طور پر بدل سکتی ہیں۔ پہلی نشانی اس انداز میں چھپی ہوتی ہے جس سے وہ شخص آپ کو دیکھتا ہے۔ یونگ کے مطابق آنکھیں روح کا دروازہ ہوتی ہیں، لاشعور کا ایسا عکس جس پر مکمل قابو حاصل کرنا ممکن نہیں۔ غور سے مشاہدہ کریں۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب وہ آپ سے بات کرتا ہے تو معمول سے زیادہ دیر تک آپ کی آنکھوں میں دیکھتا ہے؟ جب کوئی شخص آپ میں سچی اور گہری دلچسپی رکھتا ہے تو اس کی نظریں آپ سے جڑی رہتی ہیں، جیسے وہ آپ کے چہرے کے ہر نقش میں آپ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے آپ کی آنکھوں میں آپ کی اصل حقیقت چھپی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی خاص توجہ دیں کہ جب وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلتی ہیں یا نہیں۔ آنکھوں کی پتلیوں کا پھیل جانا ایک خودکار لاشعوری حیاتیاتی رد عمل ہے جو اس چیز کے لیے ظاہر ہوتا ہے جس کی طرف ہم گہری کشش محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایسا رد عمل ہے جس پر شعوری کنٹرول ممکن نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس کشش اور دلچسپی کی ناقابل تردید نشانی ہوتی ہے جو وہ شخص آپ کے لیے محسوس کرتا ہے۔ دوسری نشانی اور بھی زیادہ باریک مگر بے حد طاقتور ہوتی ہے۔ کارل یونگ کا ماننا تھا کہ ہمارا لاشعور مسلسل اس چیز کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے یا جس سے ہم خود کو جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ خود سے سوال کریں، کیا وہ شخص ہمیشہ آپ کے قریب رہنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے؟ کیا وہ اتفاقاً ان جگہوں پر نظر آتا ہے جہاں آپ اکثر جاتے ہیں؟ کیا وہ بات چیت کے دوران بلا وجہ سوال پوچھتا ہے چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو؟ یا شاید گفتگو کے دوران ہلکے سے آپ کے بازو یا کندھے کو چھو لیتا ہے؟ یہ باریک جسمانی لمس محض اتفاق نہیں ہوتے۔ یونگ کے مطابق یہ شعور کے مظاہر ہوتے ہیں جو قربت، انٹیمیسی اور گہرے جذباتی تعلق کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جو شخص واقعی آپ میں دلچسپی رکھتا ہے وہ جسمانی فاصلے کو کم کر کے جذباتی قربت کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری نشانی اس انداز میں ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ شخص آپ کے جذبات پر رد عمل دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی آپ کے لیے کچھ گہرا محسوس کرتا ہے تو وہ آپ کے موڈ میں ہونے والی معمولی سی تبدیلی بھی فوراً محسوس کر لیتا ہے۔ کارل یونگ نے وضاحت کی تھی کہ لاشعوری سطح پر انسان ان لوگوں کے لیے گہری ہمدردی پیدا کر لیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایسا شخص فوراً بھانپ لیتا ہے کہ آپ اداس ہیں، خوش ہیں یا بے چین ہیں، اور وہ خلوص کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ
کیا محسوس کر رہے ہیں اور آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ذرا اس لمحے کے بارے میں سوچیں جب آپ کا دن واقعی مشکل گزرا ہو۔ کیا وہ شخص آپ کو خوش کرنے یا تسلی دینے کی سچی کوشش کرتا ہے؟ اگر ہاں تو یہ ایک نہایت طاقتور نشانی ہے کہ اس کی دلچسپی صرف سطحی نہیں بلکہ بہت گہرے جذباتی درجے تک پہنچ چکی ہے۔ چوتھی نشانی ہم آہنگی سے متعلق ہے۔ کارل جونگ نے ہم آہنگی کو ایک ایسے مظہر کے طور پر بیان کیا جس میں بظاہر غیر متعلق واقعات ایک بامعنی انداز میں جڑ جاتے ہیں اور قسمت یا مقدر کے بندھن کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ ذرا اپنے ان لمحوں پر غور کریں جو آپ نے اس شخص کے ساتھ گزارے ہیں۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ دونوں کے ذوق، دلچسپیاں یا خیالات حیرت انگیز طور پر ملتے جلتے ہیں، جیسے آپ ایک دوسرے کا عکس ہوں؟ کیا وہ شخص اکثر کہتا ہے کیا عجیب اتفاق ہے، یا اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ آپ دونوں میں کتنی مماثلت ہے؟ در حقیقت آپ جو محسوس کر رہے ہیں وہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک مضبوط لاشعوری تعلق ہے۔ یہ لاشعور ہی ہوتا ہے جو دو روحوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے غیر مرئی دھاگے بناتا ہے، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ گہری ہم آہنگی محسوس کرتی ہیں۔ پانچویں نشانی جسمانی زبان میں چھپی ہوتی ہے۔ یونگ کا ماننا تھا کہ ہمارا جسم وہی ظاہر کرتا ہے جو لاشعور کہنا چاہتا ہے، چاہے ہم شعوری طور پر اسے چھپانے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں۔ غور کریں، کیا وہ شخص آپ کے ساتھ ہوتے وقت ہلکا انداز اختیار کرتا ہے؟ کیا اس کے بازو اور ٹانگیں کھلی ہوتی ہیں؟ کیا اس کا جسم آپ کی طرف مائل ہوتا ہے یا وہ ہلکا سا آپ کی طرف جھک جاتا ہے؟ یہ تمام اشارے اس بات کی علامت ہیں کہ وہ شعوری طور پر آپ کے لیے کھلا ہے اور جذباتی طور پر جڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب ایک اور بات پر غور کریں، کیا وہ غیر ارادی طور پر آپ کی حرکات یا انداز کی نقل کرتا ہے؟ اسے لاشعوری عکس بندی انکانشیس مررنگ کہا جاتا ہے، اور یہ ہمدردی اور گہرے تعلق کی نہایت طاقتور نشانی ہے۔ جب کوئی شخص واقعی آپ میں دلچسپی رکھتا ہے تو اس کا جسم فطری طور پر آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے اور ایک ایسی غیر مرئی مگر محسوس ہونے والی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اب تک ہم نے کئی ایسی واضح نشانیاں دریافت کر لی ہیں جو آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ کچھ ظاہر کرتی ہیں، لیکن ابھی اور بھی ایسی طاقتور نشانیاں باقی ہیں جن کی نشاندہی کارل یونگ نے کی ہے، جو آپ کو مزید حیران کر سکتی ہیں۔ غور سے توجہ دیں، کیونکہ اگلا حصہ آپ کے تعلقات کو سمجھنے اور ان اشاروں کی تشریح کرنے کا انداز مکمل طور پر بدل سکتا ہے جو آپ کو اس خاص شخص کی طرف سے مل رہے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اجتماعی لاشعور کی ایک اور پراسرار جہت جسے یونگ نے گہرائی سے دریافت کیا، آہستہ آہستہ خود کو ظاہر کرنے لگتی ہے۔ یہاں سے ہم ایک اور نہایت اہم اور پراسرار تصور کی طرف بڑھتے ہیں جسے کارل یونگ نے اجتماعی لاشعور کا نام دیا تھا۔ یونگ کے مطابق ہم صرف اپنی ذاتی یادوں اور تجربات کے تحت رد عمل نہیں دیتے، بلکہ ہمارے اندر ایک گہرا مشترکہ نفسیاتی ذخیرہ بھی موجود ہوتا ہے جو نسلوں سے منتقل ہوتا آیا ہے۔ جب کوئی شخص لاشعوری طور پر آپ سے گہرا تعلق محسوس کرتا ہے تو وہ صرف آپ کی شخصیت سے نہیں بلکہ آپ کی روحانی علامت سے بھی جڑنے لگتا ہے۔ چھٹی نشانی اسی مرحلے پر ظاہر ہوتی ہے۔ غور کریں، کیا وہ شخص آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے اکثر زندگی، تقریر یا گہرے موضوعات پر بات کرنے لگتا ہے؟ کیا وہ اچانک اپنے خوف، کمزوریوں یا ماضی کے زخموں کا ذکر کرنے لگتا ہے؟ کارل یونگ کے مطابق انسان اپنی کمزوریاں صرف اس شخص کے سامنے ظاہر کرتا ہے جس کے ساتھ وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ یہ عمل شعوری نہیں ہوتا بلکہ لاشعور خود فیصلہ کرتا ہے
کہ کون ہمارے اندرونی دائرے میں داخل ہونے کے قابل ہے۔ اگر وہ شخص آپ کے سامنے اپنی اصل حقیقت، اپنی الجھنیں یا اپنے ادھورے حصے ظاہر کر رہا ہے تو یہ اس بات کی گہری نشانی ہے کہ وہ آپ کو محض ایک عام انسان نہیں بلکہ ایک جذباتی پناہ گاہ سمجھتا ہے۔ ساتویں نشانی اس طریقے میں پوشیدہ ہوتی ہے جس سے وہ آپ کو سنتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ صرف جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص آپ میں سچی دلچسپی رکھتا ہے تو وہ آپ کے الفاظ کے پیچھے چھپے جذبات کو سننے کی کوشش کرتا ہے۔ غور کریں، کیا وہ آپ کی باتوں کو بعد میں یاد رکھتا ہے؟ کیا وہ پرانی گفتگوؤں کا حوالہ دیتا ہے یا ان باتوں کو دہراتا ہے جنہیں آپ خود شاید بھول چکے ہوں؟ کارل یونگ کے مطابق یادداشت صرف ذہن کا عمل نہیں بلکہ جذباتی وابستگی کی علامت ہوتی ہے۔ ہم اسی چیز کو یاد رکھتے ہیں جس سے ہم لاشعوری طور پر جڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ شخص آپ کی باتوں کی باریکیوں کو یاد رکھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس کے لاشعور میں ایک خاص مقام حاصل کر چکے ہیں۔ آٹھویں نشانی اس رد عمل میں ظاہر ہوتی ہے جو وہ آپ کے غیر موجودگی میں ظاہر کرتا ہے۔ ذرا اس پہلو پر غور کریں، جب آپ سامنے نہیں ہوتے تو کیا وہ آپ کا ذکر کرتا ہے؟ کیا وہ آپ سے رابطے کی کوشش کرتا ہے بغیر کسی خاص وجہ کے؟ یونگ کے مطابق لاشعور ان لوگوں کو تلاش کرتا ہے جن سے وہ جذباتی طور پر جڑا ہو، چاہے وہ موجود ہوں یا نہیں۔ اگر وہ شخص آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کو یاد کرتا ہے تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ اس کے ذہن میں محض ایک خیال نہیں بلکہ ایک احساس بن چکے ہیں۔ نویں نشانی حسد یا حفاظتی رویے میں جھلکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ حسد کا اظہار کھل کر کرے۔ اکثر یہ رویہ نہایت باریک ہوتا ہے۔ اچانک خاموشی، آواز کے لہجے میں معمولی تبدیلی یا موضوع بدل دینا۔ کارل یونگ کے مطابق جب لاشعور کسی کو اہم قرار دے دیتا ہے تو وہ اسے کھونے کے امکان پر خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ حفاظتی رویہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ اس شخص کے لیے جذباتی طور پر قیمتی بن چکے ہیں۔ 10ویں اور آخری نشانی سب سے گہری اور سب سے طاقتور ہوتی ہے۔ یہ نشانی الفاظ میں نہیں، خاموشی میں ظاہر ہوتی ہے۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات آپ دونوں کے درمیان خاموشی بھی بوجھل نہیں لگتی، کہ آپ بغیر کچھ کہے بھی ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں؟ کارل یونگ کا ماننا تھا کہ حقیقی تعلق اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں الفاظ غیر ضروری ہو جاتے ہیں، جہاں دو لاشعور ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں اور ایک ایسی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے جو بیان سے باہر ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ خاموش قربت محسوس کی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ محض دلچسپی نہیں، یہ ایک گہرا نفسیاتی اور روحانی تعلق ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ کیا وہ شخص آپ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس تعلق کو پہچاننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جب لاشعور کسی کو چن لیتا ہے تو وہ انتخاب محض وقتی نہیں ہوتا، وہ روح کی سطح پر ہوتا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں، گہری سانس لیں اور خود سے ایک ایماندار سوال پوچھیں۔ جو نشانیاں آپ نے ابھی سنی ہیں، کیا ان میں سے کچھ آپ نے اپنی زندگی میں محسوس کی ہیں؟ اگر ہاں تو یہ محض اتفاق نہیں۔ کارل یونگ کا ماننا تھا کہ جب ہم کسی خاص شخص کی طرف بار بار کھنچے چلے جاتے ہیں تو دراصل یہ ہمارا لاشعور ہوتا ہے جو ہمیں کسی اہم سچ کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، ایسا سچ جو ہمیں خود اپنے بارے میں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ اکثر ہم یہ جاننے میں لگے رہتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے، لیکن اصل سوال یہ نہیں ہوتا۔ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تعلق آپ کے اندر کیا جگا رہا ہے، یہ شخص آپ کو کیسا بنا رہا ہے،
यूं के मुताबिक हर गहरा ताल्लुक़ हमें आईना दिखाता है, हमारी कमज़ोरियों का, हमारी ताकतों का और उस हिस्से का जिसे हम अब तक नज़रअंदाज करते आए हैं। अगर कोई शख्स आपके लाशऊर को इस तरह छू रहा है, जो शायद वो सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी का एक किरदार नहीं बल्कि आपके अंदरूनी सफ़र का एक हिस्सा है। और याद रखें, हर ताल्लुक़ का मकसद हमेशा रहना नहीं होता। कुछ ताल्लुकात हमें जगाने आते हैं, जगाने के लिए कि हम क्या महसूस करते हैं, हम क्या चाहते हैं और हम असल में कौन हैं। अब फ़ैसला आपके हाथ में है। क्या आप इन निशानियों को नज़रअंदाज करेंगे या फिर हिम्मत करके अपने एहसासात की सच्चाई को तस्लीम करेंगे? क्योंकि जब लाशऊर किसी को अहम बना देता है तो उस आवाज़ को दबाना आसान नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपने ख़ुद को इन अल्फाज में कहीं ना कहीं पहचान लिया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ इंसानी नफ्सियाती, लाशऊर और उन ताल्लुकात की बात करते हैं जो बाज़ाहिर खामोश होते हैं मगर अंदर से बहुत कुछ कह रहे होते हैं। और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं, क्या आपने कभी किसी के साथ ऐसा खामोश गहरा ताल्लुक़ महसूस किया है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल हो? हम दोबारा मिलेंगे एक और पुरस्कार मौजू के साथ। तब तक अपने एहसासात पर ध्यान दें, क्योंकि लाशऊर कभी बेवजह कुछ महसूस नहीं करता। शुक्रिया।